بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور افغانستان میں طالبان حکومت کے درمیان جو مشکلات ہیں، مسائل ہے، جنگ ہوئی ہے، اس وقت سفارتی جمود ہے. تو ان حالات نے افغانستان اور پاکستان کے درمیان لوگوں کو متاثر کیا ہے. اس میں تجارت بھی ہے، اس میں ٹرانزٹ بھی ہے، اس میں تقریباً 3 مہینوں سے پاکستانی ویزوں کی بندش بھی ہے، آنا جانا بھی بند ہے. ہزاروں پاکستانیوں نے اور افغانوں نے ایک دوسرے میں شادیاں کی ہے، ان کو بھی ویزے کا مسئلہ ہے. لیکن سب سے جو ایک اہم مسئلہ ہے وہ پاکستان میں ان افغان طلباء و طالبات کا ہے جن کے ویزوں میں توسیع نہیں ہو رہی، اور دیگر بھی مشکلات ہوں گے. آج ہم نے اسی اپنے پروگرام میں یوٹیوب چینل سے افغان طلباء اور طالبات کے مسائل پہ بات کریں گے کہ کیسے موجودہ حالات نے افغان طلباء و طالبات کو، جس میں دونوں کہہ سکتے ہیں جو صرف فائنانس پہ ہے، اپنے پیسوں سے تعلیم حاصل کر رہے، اور کئی ایسے بھی ضرور ہیں اور ہوں گے جو اسکالرشپ پہ پاکستان آئے ہیں. ان مسائل پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں، انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں جو افغان طلباء کے جو ایک تنظیم ہے، تو اس کے جو سربراہ ہے صدیق شریعتی، اس سے بات کریں گے. بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا ہے. سب سے پہلے تو بتائیں کہ موجودہ حالات نے کیسے افغان طلباء و طالبات کو جو پاکستان میں ہے، اسلام آباد میں تعلیم حاصل کر رہے، کیسے متاثر کیا ہے، آپ کے کیا مسائل ہے، مشکلات ہے، اور پاکستان حکومت سے پھر آپ کا کیا مطالبہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو طاہر صاحب آپ سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ افغان اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہمارا شانہ بشانہ ہیلپ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ کھڑے ہیں. جو مسائل دونوں کنٹری کی جنگ کے بعد پیش آئے ہیں افغان اسٹوڈنٹس کو یا اور کو، تو وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اسٹڈی ویزے کا مسئلہ ہے. یہ تقریباً 13 مہینوں سے جو ہے اسٹڈی ویزا مکمل بند ہو چکا ہے اور اس کو رینیو نہیں کیا جا رہا، اور اس کے لیے ہمیں کوئی اسپیسیفک ریزن بھی نہیں دے رہا کہ اس کا کیا ریزن ہے اور کس وجہ سے یا کس پرابلم کی وجہ سے جو ہے اسٹڈی ویزے بند ہے. پاکستان میں ہزاروں افغان اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، جس میں سیلف فائنانس کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں اور اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹس شامل ہیں. لیکن اسکالرشپ کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایک میکانزم کے تھرو جو HEC سے اس کا لسٹ پراپر چلی جاتی ہے، انٹیریور منسٹری اس کو ویزا دیا جا رہا ہے. لیکن سیلف فائنانس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ تقریباً میں نے بتایا کہ 13 مہینوں سے جو ہے ان کا ویزا رینیو نہیں ہو رہا. اس میں مختلف کیٹیگری کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شامل ہے، جس میں PhD ہے، MS ہے، BS کا اسٹوڈنٹ ہے، اور ان اسٹوڈنٹس میں ایسے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہے جس کا 7واں سیمسٹر، 8واں یا 5th یا 6th سیمسٹر چل رہا ہے. لیکن اسٹڈی ویزے کے بحران جو آئی ہوئی ہے ابھی اور مشکل جو بنا ہوا ہے، ان سب کو انفیکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ لوگ نہیں کر سکتے کہ پراپرلی اپنے اسٹڈی کو جو ہے کنٹینیو کریں. اور ہمارا اس راستے میں جد و جہد جو ہے اس پرابلم کو حل کرنے میں ہمارا پاکستان کے مختلف جو سیاسی لیڈرس ہے اس کے ساتھ ہمارا میٹنگ ہوا ہے. جو HEC ہے، ہاں اسی کی طرف آ رہا تھا. اور بھی ایک سوال یہاں ہے، لیکن چلو اس کو بعد میں کر لوں گا کہ آپ نے ان مسائل جو ویزوں والا ہے HEC کو، جو پاکستانی ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، حکومت پاکستان ہے، آپ کی یونیورسٹی ہے، اسلام آباد میں افغان سفارت خانہ ہے، آپ نے ان کو اپنے مسائل سے فارملی آگاہ کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو ان کا کیا رسپانس ہے؟ طرفان صاحب، ہم نے پراپر لیٹر ان لوگوں کو بھیجا ہوا ہے، لسٹ اس کے ساتھ اٹیچ تھا. ہم نے یہ لکھا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے ابھی سفر کر رہا ہے اسٹڈی ویزے کے پرابلم کی وجہ سے. 10-11 بار میں ایمبیسی میں جو ہمارا ایمبیسیڈر صاحب ہوتے ہیں اس کے ساتھ میں نے میٹنگ کیا ہوا اس حوالے سے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم اپنی جد و جہد کر رہے، کوشش کر رہے تاکہ پرابلم سالو ہو جائے، لیکن ابھی تک کچھ رزلٹ نہیں ملا. HEC کے ساتھ ہم نے یہ مسئلہ شریک کیا ہوا ہے. ان لوگوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ جیسے اسکالرشپ اسٹوڈنٹ ڈیل ہوتے ہیں، ون ونڈو آپریشن ہم اسٹارٹ کریں گے، اور ویسے سیلف اسٹوڈنٹ کو بھی ہم جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرے گا. لیکن ابھی تک وہ بھی، اور یہ کب کہا تھا کہ وہ تقریباً ابھی تو ریسنٹ 1 مہینے پہلے کہا تھا، اس سے پہلے 6 مہینے پہلے مجھے. اور معاملہ اسی طرح ہے؟ معاملہ ابھی تک اسی طرح ہے، کچھ جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہے. یونیورسٹی کا کیا رول؟ یونیورسٹی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرابلم جو بنا ہوا ہے یہ دونوں کنٹری کا پولیٹیکل پرابلم ہے، اور جب تک یہ سیاسی مسائل ڈپلومیٹک ریلیشن سے حل نہ ہو جائے تو ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ کر سکتے ہیں لیکن نہیں کروا رہے.
اور انٹیریئر منسٹری جب چل جاتے ہیں تو ان لوگوں کی طرف سے بہت روڈ بیہیو ہوتا ہے ہمارے ساتھ. پہلے تو ہم جا نہیں سکتے, جو دروازے کے ساتھ جو ادھر سیکورٹی وغیرہ بیٹھ جاتے ہیں وہ اجازت نہیں دیتے, اور جب ملنے کے لیے اجازت دے دے تو وہ لوگ اس لہجے سے بات نہیں کرتے تاکہ آپ کا وہ جو مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے, آپ کو پتہ چلے کس وجہ سے جو ہے ویزا بند ہے. ٹھیک, اچھا ایک بات پتہ نہیں یہاں مناسب نہیں, لیکن اس لیے میں سوال کر رہا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان, طالبان حکومت کے درمیان جب مسائل بڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ جی یہاں دہشت گردی ہوئی, اس میں وہ انوالو ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ ہے. سیکیورٹی کا ایشو تو ایسا ہے کہ جس پہ سب ممالک کو تشویش ہوتی ہے, افغانستان کو بھی ہوتی ہے. پاکستان, امریکہ ایک حملے کے بعد اس نے 20 سال افغانستان میں جنگ لڑی کیونکہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ ان کو یہ خطرہ ہے, تو سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ تو ہے. لیکن میرا سوال آپ سے کہ کیا افغان, کیونکہ ہزاروں کے تعداد میں پہلے بھی تھے, اب بھی ہوں گے, ایسا آپ مجھے صدر افغان اسٹوڈنٹ کے کہ افغان طلبہ کبھی ٹیرورزم میں یا ملیٹنسی میں جو پاکستانی گروپس کا سلسلہ ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ وہ کہیں انوالو رہے ہیں, کبھی گرفتار ہوئے ہیں, یہ بتا سکتے ہیں؟ میرے علم میں جو ہے ابھی تک نہیں, ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے جس کے تھرو ہمیں یہ ثابت ہو جائے کہ افغان اسٹوڈنٹس ادھر جو ہے ٹیررزم میں وہ انوالو ہے یا کوئی اور جو اللیگل ایکٹیویٹیز ہے اس میں انوالو ہے. میں ایک چھوٹی سی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 8,000 کے پاکستانی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ افغانستان میں میڈیکل پڑھتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ اس میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں یا جو ٹیررزم میں جو ہے انوالو ہے. تو میں بھی یہی بات بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی جتنے افغان اسٹوڈنٹس ہیں اور جو سیلف فائننس یا اسکالرشپ ہے وہ فلٹر ہو کے ادھر آ جاتے ہیں کلیئرنس کے بعد, کیونکہ جب اس کو ایم سی مل جاتا ہے باقاعدہ, ایم بی سی سے, ایچ ای سی سے, یونیورسٹی سے وغیرہ, تو یہ پراپر ایک طالب علم ہوتا ہے جو ادھر اپنے صرف اسٹڈی کے لیے آ جاتے ہیں اور اپنے جو گول ہے وہ کمپلیٹ کر کے پھر اپنی کنٹری واپس چل جاتے ہیں خدمت کے لیے. دونوں کنٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دونوں پیس کے اور علم کی سفیر ہیں اور اپنی اسٹڈی کو کنٹینیو کرتے ہیں. یعنی آپ کو کوئی اعتراض اب بھی نہیں ہوگا اگر حکومت پاکستان, انٹیریئر منسٹری, تیسرا چوتھا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ان کی کلیئرنس کرانی ہے موجودہ حالات کی وجہ سے, تو بالکل آپ اس کے لیے بھی حاضر ہیں؟ بالکل حاضر ہے. جیسے بھی میں تو یہی بتانے والا تھا کہ ایک پراپر میکانزم بنوائے. جتنے اسٹوڈنٹس پاکستان میں اسٹڈی کر رہے ہیں سارے جو ہے یونیورسٹی میں رجسٹر ہے, اس کا پراپر رجسٹریشن نمبر, اس کا آئی ڈی کارڈ کا نمبر, اس کا پاسپورٹ کا نمبر وغیرہ سب چیز ان کے پاس ہوتے ہیں لسٹ باقاعدہ. تو یہ بہت سادہ مسئلہ ہے. اگر سیکورٹی کلیئرنس کا مسئلہ ہے تو ہم اب بھی حاضر ہیں, بعد میں بھی حاضر ہوں گے, اس کے بعد میں بھی حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہر سال تو یہاں افغان آتے ہیں طلبہ طالبات پڑھنے کے لیے, سیلف فائنانس بھی زیادہ ہوتے ہیں, اسکالرشپ بھی ہے, اسکالرشپ کی بات ہم نہیں کرتے. یہ بتائیں کہ ان حالات میں نئے طلبہ و طالبات جن کا ارادہ ہوگا ان پہ اثر کیا ہے داخلوں پہ؟ ظاہر سی بات ہے, اثر تو بہت کیا ہوا ہے طاہر خان صاحب, کیونکہ پچھلے سیمسٹر میں جو ابھی یہ فال میں اسٹارٹ ہوا تھا تو اس میں تقریباً جب سے یہ اسٹڈی ویزے کی بندش آئے ہوئے ایک اسٹوڈنٹ نے بھی ایڈمیشن نہیں لیا ہوا ہے. اور جب ابھی ریسنٹلی اور ایڈمیشن ابھی اوپن ہو چکا ہے اسلامک یونیورسٹی کی, نہ صرف اسلامک یونیورسٹی کیونکہ اوورال جتنی بھی پاکستانی یونیورسٹیز ہے اس میں اسٹوڈنٹس نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ اس وجہ سے نہیں آ رہے, جب کسی اور اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتا ہے کہ پاکستان میں حالات کیسے ہے, کہ وہ بتائے کہ ہم باہر نہیں جا سکتے, پولیس کھڑے ہیں, ہمیں رپورٹ کروا رہے ہیں, ہمیں جو ہے گرفتار کیا جا رہا ہے, ایگزام سے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے. لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا. لیکن ایک بدقسمتی اور یہ ہے جو آپ کے پڑوسی ملک ہے جس میں آپ کا جو لسانی جو ہے وہ تعلقات ہے, مذہبی تعلقات ہے, مشترکات ہے, بہت سارے مشترکات ہیں, ان کو آپ ویزے نہیں دے رہے اسٹڈی کے لیے, حق نہیں دے رہے. لیکن وہ کنٹری جو آپ سے ہزاروں میل جو ہے دور ہے جیسے انڈونیشیا, بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ, اور ان کو آپ پراپر 30 دن 15 دن میں ویزے جاری کر رہے ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈسکریمنیشن ہے. کیوں اسٹوڈنٹ کو پولیٹکس میں لے کر آ رہے ہیں؟ اسلامک یونیورسٹی میں 33 کنٹریز کے جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, جب ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کے ویزے کا پروسیس کتنے دن میں ہوتا ہے تو وہ ہمیں ڈائریکٹلی بتاتے ہیں کہ 15-20 دن میں. چائنیز کو 15 دن میں ویزے مل رہے ہیں. تو
میں جو آپ کے پڑوسی ملک ہے اس کو آپ ویزے نہیں دے رہے, یہ تو ظاہر سی بات ہے ڈسکرمنیشن ہے اور افیکٹ کیا ہوا ہے اسٹوڈنٹس کو. اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ نہیں آ رہے پاکستان میں اسٹڈی کے لیے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ دونوں کنٹری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ دونوں کنٹری کے بیچ جو ریلیشن ہوتا ہے, جو ایجوکیشن ریلیشن ہوتا ہے, پولیٹیکل ریلیشن تو وغیرہ, ان میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور جب ایک برج ہوتا ہے بالکل, تو یہ برج کو جب یہ لوگ توڑ رہے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات. کبھی کبھی ہم سنتے ہیں کہ جو اب طالبان کے بعد لوگ یہاں آئے ہیں اور اکثر باہر جانا چاہتے ہیں, ان کے کیسز ہے تو ویزے, جس طرح آپ لوگوں کا مسئلہ ہے وہ بھی اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ویزے بھی ایکسپائر ہے, ایکسٹینڈ نہیں ہو رہے ہیں, اکثر پکڑے جاتے ہیں اور ڈیپورٹ ہوتے ہیں. کیا افغان طلبہ طالبات میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ان حالات کی وجہ سے ڈیپورٹیشن ہوئی ہے, کو بھیجا گیا ہے؟ بالکل ہوئی ہے. ہمارے 25 اسٹوڈنٹس جو ہے 27 اسٹوڈنٹس جو ہے اسلامک یونیورسٹی سے, جس میں ایک فیمیل شامل ہے, وہ پکڑے گئے تھے تقریباً یہ 6 مہینوں میں جو سیمسٹر سٹارٹ سے, اور وہ ڈپورٹ ہو چکے ہیں, جس میں فیمیل اور میل شامل ہے دونوں. اور اس میں اس اسٹوڈنٹ ہے جس کا 7واں سیمسٹر 8واں ایم ایس کے اسٹوڈنٹ بھی شامل ہے اس میں. اور اوور پاکستان میں جو ہے 150 سے زیادہ افغان اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ڈپورٹ ہو چکے ہیں. جب ہم ڈپورٹیشن سینٹر چلے جاتے ہیں کسی کو ریلیز کروانے کے لیے تو وہ ہم سے ویزا مانگتے ہیں, اور جب ویزا تو نہیں ہوتا. لیکن یہ چیز بھی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, جب آپ کسی کنٹری میں ہوتے ہو اور اس کا ویزا آپ کے پاس ہو اور آپ ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں تو آپ اس کنٹری میں لیگل ہو, تاکہ وہ آپ کو ویزا دے, جب تک ویزا نہ ملا آپ کو. لیکن وہ لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور وہ ہمیں کلیئرلی بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ویزے نہیں ہے اور ایلیگل ہے, اس کو جانا چاہیے. اب حل مجھے بتائیں مختصر طور پہ. مختصر حل میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کی کنٹری جو ادھر ہمارے ایمبیسیڈر بیٹھے ہیں وغیرہ, ہمارے ایمبیسی کروا سکتے ہیں کہ اس پرابلم کو سالو کریں. ہمارے جو ادھر اور یہ ہیومن رائٹ تنظیمیں وغیرہ ہے, یہ لوگ کروا سکتے ہیں کہ مسئلے کو حل کروائیں. اس کے لیے ایک پراپر میکانزم بنائے. سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاکستان میں رجسٹر ہیں ہر یونیورسٹی میں. اگر کلیئرنس کی بات ہے وہ آپ کر سکتے ہیں کلیئرنس کلیئرلی. اگر کوئی اور چیز ہے یا کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں لوگ تو سارے ہمیں کلیئر کر کے بتائیں. اور اس میں یونیورسٹی, ایمبیسی, ایچ ای سی مکمل انوالو ہے اور یہ لوگ کر سکتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کروائے, لیکن نہیں حل کر رہے. یہ کہ نہیں حل کرے شاید اور سے ایسے مسائل ہوں گے اور ہمیں افیکٹ. جی بہت شکریہ صدیق شریعتی. اسلام آباد میں افغان طلباء کے اتحاد کے جو ایک تنظیم ہے اس کے سربراہ تھے. جاتے جاتے میں ایک بات کرتا ہوں, پاکستان اکثر کہتا ہے اور ٹھیک کہتا ہے کہ پاکستان کا عام افغان سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں, لیکن اعتماد اس وقت زیادہ ہوگی جب پریکٹیکلی عملی طور پہ اس کا یعنی وہ میں دیکھوں اور آپ لوگ بھی دیکھیں. تو ہم مسلمان ہیں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے سیکیورٹی, اس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ سیکیورٹی پہ کوئی ملک کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, وہ ایک ایشو ہے. لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا عام افغان طالب علم اور لڑکا یا لڑکی اس کا کیا مسئلہ ہے ان معاملات سے. اگر پاکستان خود کہتا ہے کہ ہمارا عام افغان سے کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں صدیق شریعتی کہ 13 مہینے سے ان کے ویزے اسٹوڈنٹ ویزے, یعنی تجارتی ویزا نہیں, سیاحتی ویزا نہیں, فیملی ویزا نہیں, تو اس میں اگر وہ نہیں ہو رہا تو میرے خیال میں یہ نامناسب بات ہے. اور دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. جب اور کلیئرنس کے لیے وہ تیار ہے, ٹیررزم کے معاملے بھی تحقیقات کے لیے تیار ہے. تو میری نظر میں میرا مطالبہ بھی حکومت پاکستان سے ہے کہ افغان طلبہ طالبات کے مسائل کو توجہ دیں, ان کو حل کرنے کی کوشش کرے. پاکستان کی جو گڈ ول ہے, لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں نا افغانوں سے شکایت کرتے ہیں. میں افغانستان میں 34 سال سے ذات کے بارے میں بات کرنا بالکل بے مناسب نہیں سمجھتا, بالکل غلط بات ہے اپنی ذات کے بارے سے بات کرنا. لیکن میں صحافی ہوں, صحافت میں کرتا ہوں, افغانستان بھی آنا جانا ہوتا ہے, میں افغانوں سے سنتا ہوں, اکثر سنتا ہوں, کابل میں, کسی اور شہر میں, یہاں بھی, کہ پاکستان کی میزبانی کو جو اس سے کوئی انکاری نہیں ہوتا. اور جو گڈ ول قائم ہے, اختلافات کی وجہ سے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. افغان پاکستانی بھی افغانوں سے گلہ کرتے ہیں, لیکن افغانوں سے گلہ کا مطلب ہے کہ حکومتوں سے گلہ کرتے ہیں. لیکن عام پاکستانی کا, عام افغان کا ان معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باوجود اس کے کہ سیکیورٹی ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمپرومائز کوئی بھی نہیں کرتا. افغان طالبان بھی نہیں کرتے, وہ بھی پاکستان سے زیادہ حساس ہے. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور ایک دوسرے کو تو. لیکن عام افغان کو خواہ وہ تاجر ہو, بدقسمتی سے تجارت بند ہے,
وہ مہاجرین تو واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے فیصلہ کر لیا تو وہ تو جا رہے ہیں. افغان طلباء طالبات کے مسئلے کو توجہ دے، ان کو ویزے کی جو توسیع ہے اس پہ پابندی ختم کرے، ان کو ویزے دیے جائیں. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.